الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 20 کے بارے میں ہے، جو کہ دوسرے پارے کا چوتھا رکوع ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے، جیسے کہ پچھلے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی تو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تو تفسیر در منصور میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین کو تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اگر وہ سچے ہیں تو کوئی نشانی دکھائے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے خالق اور مالک ہونے کا اور کائنات میں تصرف فرمانے کا تذکرہ فرمایا۔ مشرک بھی جانتے ہیں کہ یہ تصرفات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کرتا، سمجھ سے کام لے تو اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے کے سوا کوئی راستہ نہیں ان کے پاس۔ اور حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب مدینہ منورہ میں آیت کریمہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ نازل ہوئی تو مکہ میں کفار قریش نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سب لوگوں کا ایک ہی معبود ہو۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی۔ یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا بے شک فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کے پیدائش میں، زمین اور آسمان کے پیدا فرمانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، والفلک التی، اور وہ کشتی تجری جو چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، بما ینفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے، اس کشتی کے چلانے میں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی نازل فرمایا ہے اس پانی کے نازل فرمانے میں، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر فاحیا، پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمائے بھی اس پانی کے ساتھ ارض، زمین کو، بعد موتها، بعد اس کی موت کے، یعنی مردہ زمین کو آسمان سے نازل شدہ پانی کے ذریعے زندہ فرمانے میں، وبث فیہا من کل دابۃ، اور جو اللہ تعالیٰ نے وبث اور پھیلا دیا فیہا اس زمین میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جاندار، ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور۔ تو اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو جاندار پھیلا دیے ہیں، ان جانداروں کے پھیلانے میں، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے لانے لے جانے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور زمین اور آسمان کے درمیان بادلوں کو مسخر کرنے میں، لآیات، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سب میں نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت 7 اپنی نشانیاں ذکر فرما کر فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے، اور رات اور دن کے اختلاف میں بھی، اور جو کشتی سمندر پر چل رہی ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے نشانی ہے، اور آسمان سے جو اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی کے ساتھ مردہ بے جان زمین کو زندہ فرما دیتے ہیں، اور پھر اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے جاندار پھیلائے ہوئے ہیں، رنگ رنگ کے جانور ہیں، تو ان جانوروں کے پھیلانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور ہواؤں کے لانے لے جانے میں بھی اللہ رب العزت کی نشانی ہے، اور بادلوں کو زمین اور آسمان کے درمیان میں مسخر فرمایا ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ تو ان آیات میں غور کرے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے اور واحد ہے، اور وہ ہر چیز کا معبود ہے اور ہر چیز کا خالق ہے۔ مشرکین کا عجیب طریقہ تھا اور اب بھی ہے کہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، رزق دیا اللہ تعالیٰ نے، ہر طرح کی پرورش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اولاد وہ دیتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں وہ پیدا فرماتا ہے، لیکن مشرکین عبادت دوسروں کی کرتے ہیں۔ اور عجیب تر بات ہے کہ جب مشرکین مکہ کے سامنے یہ بات آئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے تو تعجب سے کہنے لگے کیا تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ تو انسانوں پر فرض ہے کہ وہ صرف اپنے خالق اور مالک کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہ بنائے۔ یہی انسانوں کا دین ہے جو ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا اور اختیار کیا، اور ان کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس کی دعوت دیتے رہے۔ پھر یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تخلیق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے،
तो सूरह ज़ुमर में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्न अल्लाह, कि अगर आप इन लोगों से पूछे कि जमीन और आसमान को किसने पैदा किया तो वो खुद कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किए हैं। तो आप कह दीजिए कि ये तो बताओ जिन चीजों की तुम अल्लाह के अलावा यानी अल्लाह को छोड़कर जिन चीजों की तुम इबादत करते हो, तो मुझको ये दिखाओ कि इन्होंने कौन सी जमीन पैदा की या इनका आसमानों में कोई शरीक है, मेरे पास कोई किताब जो इससे पहले की हो या और कोई मजमून मनकूल है जो तुम्हारे पास, तो ले आओ अगर तुम सच्चे हो। इसी तरह यहाँ पर जमीन आसमान की पैदाइश का जिक्र फरमाने के बाद इख्तिलाफुल लैल वन नहार यानी रात दिन का एक दूसरे के आगे पीछे आने का जिक्र फरमाया है। तो रात और दिन का वजूद में आना, कम बेश होना, किसी इलाके में किसी जमाने में रात का ज्यादा होना और किसी इलाके में किसी जमाने में दिन का ज्यादा होना, सब अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा निजाम के तहत है। किसी को इसमें जरा भी दखल नहीं, सब अहले अक्ल इसको जानते और मानते हैं। फिर तीसरी निशानी जिक्र फरमाई वल फुल्की लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउन नास, यानी जो किश्तियां समंदर में चलती है वो सामान लेकर जिससे लोग फायदा उठाते हैं। इन किश्तियों का चलना भी अल्लाह ताला की निशानियों में से है। समंदर खुद अल्लाह ताला की बड़ी मखलूक है, इसमें तरह तरह के जानवर और बहुत सी चीजें हैं जो इंसानों के काम आने वाली है। समंदरों ने एक बड़े आजम को दूसरे बड़े आजम से मिला रखा है। अगर समंदर ना होते तो खुश्की के जरिए दूर और नजदीक के सामान को मुंतकिल करना पड़ता। तो अल्लाह ताला ने समंदर में किश्तियां जारी फरमा दी। अगर अल्लाह ताला चाहता तो कोई किश्ती समंदर की सतह पर चलती ही ना बल्कि डूब कर रह जाती। एक सुई समंदर की सतह पर नहीं ठहर सकती, लेकिन हजारों मन के जहाज और किश्तियां समंदर की सतह पर हजारों मन सामान लेकर चलती हैं। ये सामान यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप तक जाता है। एक बड़े आजम के लोग दूसरे बड़े आजम की पैदावार से मुतनफ़े होते हैं। बावजूद ये कि हवाई जहाजों की सर्विस बहुत ज्यादा हो गई है और ट्रेनें भी कसीर तादाद में चलने लगी है, लेकिन सामान की नकल हमल के लिए आज तक बहरी जहाजों से बेनियाजी नहीं है। चौथी निशानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वमान ज़ल्लल्लाहु मिनस समाई मिन मान, के अल्लाह ताला ने आसमान से जो पानी उतारा है और इसके जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा फरमाई, ये भी अल्लाह ताला की खालिक मालिक और वाहिद होने की निशानियों में से एक निशानी है। सबको मालूम है कि पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और ये नेमत बहुत ज्यादा है। करोड़ों इंसान और चौपाए और दरख्त इससे सैराब होते हैं, लेकिन खत्म होने ही नहीं पाता। बारिशें होती है, मीठा पानी बरसता है, खुश्क जमीनें इससे सैराब होती है, खेतियां हरी भरी होती हैं, बागात सरसब्जो शादाब होते हैं। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि वो बस्सा फीहा मिन कुल्ली दाब्बा, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन में हर तरह के हर किस्म के चलने फिरने वाले जानवर पैदा फरमाए हैं। तो दाब्बा हर उस चीज को कहा जाता है अरबी लुगत में जो जमीन पर चले फिरे। अगरचे उर्फ आम में बड़े बड़े जानवर जैसे गाय, बैल, भैंस, ऊंट वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है ये लफ्ज, लेकिन जमीन पर चलने फिरने वाले तरह तरह के जानवर भी अल्लाह ताला की निशानियों में से है। किस कदर कसीर तादाद में मुख्तलिफ अजनास और असनाफ के जानवर पैदा फरमाए हैं। इनकी तबीयतें अलग अलग है, सूरतें अलग अलग है, मुनाफे मुख्तलिफ है और इन सब पर इंसान को मुसल्लत फरमा दिया है। खूब ज्यादा गौर किया जाए और एक जानवर के खवास पर नजर डाली जाए तो बेशुमार कुदरत इलाहिया की मज़ाहिर समझ में आ जाते हैं। फिर जैसे कि सिर्फ अगर हम गाय को ले ले तो गाय से एक इंसान को इसके कितने खवास है, कितना फायदा इंसान को पहुंचता है कि इंसान गाय का दूध पीता है, गाय का गोश्त खाता है। इसी तरह मुर्गी है कि मुर्गी का गोश्त खाया जाता है, मुर्गी के अंडे खाए जाते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सब हमारे लिए इंसानों के लिए पैदा फरमाया है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर फरमाया जो छठी निशानी है कि वो तसरीफ रियाह, यानी हवाओं को चलाने फिराने, इनके रुखों को बदलने में भी अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसा चाहते हैं अब हवाएं चलती है, जिस रुख पर अल्लाह चाहते हैं उधर ही जाती है। तेज चलने का हुक्म हो तो तेज चलती है और आहिस्ता चलने का हुक्म हो तो आहिस्ता चलती है। अजाब का जरिया भी बनती है और रहमत का सबब भी। अल्लाह ताला के सिवा किसी को कुदरत नहीं कि इनका रुख बदल दे या इनकी तेज रफ्तारी को कम कर दे या सुस्त रफ्तारी को तेज कर दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हवा रहमत लेकर आती है और अजाब लेकर आती है।
جب تم اس کو دیکھو تو اسے برا نہ کہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے خیر کا سوال کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے پناہ مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہوا چلتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا ومن شر ما ارسلت بہ۔ پھر ساتویں نشانی اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں والسحاب المسخر بین السماء والارض، کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے یہ بادل بھی ایک نشانی ہے جو مسخر ہے زمین اور آسمان کے درمیان۔ بادلوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان و زمین کے درمیان مسخر فرمایا کہ یہ پانی بھر بھر کر لاتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو ان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، ان کو دیکھ کر لوگ اپنا انتظام کر لیتے ہیں اور پانی سے بھرے ہوئے بادل ادھر ہی جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ بادلوں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو میدان تیغ میں سایہ عطا فرمایا تھا، جیسے کہ پہلے بھی آپ شروع کے اسباق میں سن چکے ہیں۔ بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت اور تصرف سے بادلوں کا ہلکا یا بھاری ہونا، بہت زیادہ بادلوں کا آ جانا یا بالکل ختم ہو جانا نظروں کے سامنے ہوتا رہتا ہے، سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ قوم عاد پر عذاب آنے کی ابتدا اسی طرح سے ہوئی تھی کہ عرصہ دراز سے بارش نہ ہوئی تھی، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ بادل ظاہر ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ بادل بارش برسائے گا، سخت گرمی کی وجہ سے جب میدان میں نکل کر کھڑے ہو گئے تو بجائے بارش کے سخت آندھی آ گئی، جس کی وجہ سے وہ بالکل تہس نہس ہو کر رہ گئے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پر یہ جو آیت میں جو چیزیں مذکور ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور خالقیت کی نشانیاں ہیں۔ توحید کے منکر بھی مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اسی کے تصرف سے عالم میں سب کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی توحید کے اقرار نہیں کرتے اور شرک میں مبتلا ہے۔ ہداہم اللہ تعالی۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے من کچھ ایسے ہیں یتخذوا جو بناتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اندادن اور شریک، یحبونہم وہ ان شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، والذین لیکن وہ لوگ، والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور اگر جان لے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب جس وقت کو دیکھیں گے عذاب کو، تو وہ کہہ دیں گے ان القوۃ للہ جمیعا کہ بے شک ساری طاقت اللہ ہی کے لیے ہے، وان اللہ شدید العذاب اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ توحید کا ذکر کرنے اور توحید کے دلائل بیان فرمانے کے بعد اب ان لوگوں کی حالت بیان فرمائی جنہوں نے توحید سے منہ موڑا اور شرک کو اختیار کیا۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود تجویز کر لیے جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے نظریں مانتے ہیں اور ان کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ ان کا حال بتانے کے بعد فرمایا یحبونہم کحب اللہ کہ یہ لوگ ان باطل معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہاں محبت سے تعظیم اور فرمانبرداری مراد ہے، مطلب ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور معبودان باطلہ کے درمیان برابری کرتے ہیں اور باطل معبودوں کی تعظیم اور اطاعت میں اسی طرح لگتے ہیں جیسے کہ معبود حقیقی کی عبادت اور اطاعت کرنا لازم ہے۔ پھر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ان کا اللہ سے محبت کرنا بہت ہی زیادہ قوی ہے، کیونکہ اہل ایمان کی جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے وہ کامل ہے اور راسخ ہے اور مضبوط ہے۔ ان کی محبت میں کبھی کمی نہیں آتی، وہ کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد نہیں مانگتے اور غیر اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اذ تبرأ الذین جبکہ بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ تبعوا جن کی تابعداری کی گئی، من الذین ان لوگوں سے تبعوا جنہوں نے تابعداری کی، یہاں پہ پیش اور زبر ان دونوں کے فرق سے تبعوا وہ لوگ جن کی تابعداری کی گئی اور تبعوا وہ لوگ جنہوں نے تابعداری کی، ورأوا العذاب اور دیکھ لیں گے عذاب کو، تقطعت بهم الاسباب تو ان کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ کٹ جائیں گے، وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ تبعوا جنہوں نے تابعداری کی تھی، لو انا لنا کرتن کاش کہ ہمارے لیے دنیا میں دوبارہ جانا ہوتا، فنتبرأ منہم تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بری ہو جاتے، ایسے ہی بیزار ہو جاتے، کما تبرؤوا منا جیسے کہ آج یہ ہم سے بیزار ہو گئے،
کذالک اسی طرح یریہم اللہ اعمالہم اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال حسرات علیہم جس پر وہ حسرت کریں گے افسوس کریں گے یا ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ حسرت بنا کر ان کو دکھائے گا وما ہم بخارجین من النار اور وہ نہیں ہے کہ وہ آگ سے نکل سکے وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے ان آیات میں کافروں کی ایک اور حسرت اور ندامت اور شناعت ذکر فرمائی اور وہ یہ کہ جو لوگ دنیا میں پیشوا تھے اور قوموں اور قبیلوں کے اور ملک وطن کے بڑے تھے جن کے پیچھے چل کر ان کے اولاد نے اور قوم یا قبیلہ نے اور ملک کے بسنے والوں نے اپنا ناز کھویا اور کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے یہ سرداران قوم اور زعماء ملک وطن قیامت کے دن اپنے ماننے والوں اور پیچھے چلنے والوں اور ان کی رضامندی کے لیے قربانیاں دینے والوں سے صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں اور یہ بیزاری ایسے موقع پر ہوگی جب ان کے ماننے والے اس دنیا سے گزر چکے ہوں گے اور کفر اور شرک پر مر چکے ہوں گے وہاں نہ ایمان لانا معتبر ہوگا نہ دنیا میں واپس آ سکیں گے اور عذاب بھگتنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہ ہوگا اور ان کے آپس کے تعلقات ختم ہو چکے ہوں گے اور کوئی کسی کو کسی طرح بھی مدد نہ دے سکے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دوسرے اعمال بھی حسرتیں بنا کر ان کو دکھائے گا اور حسرت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا دوزخ کے عذاب کے ساتھ حسرتوں کا عذاب مستقل عذاب ہوگا بار بار نادم ہوں گے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا اتباع کر لیتے تو اچھا تھا کفر و شرک کو اختیار نہ کیا ہوتا فلاں عمل اختیار کرتے تو کیسا ہی اچھا ہوتا اور اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے اس دن کا سوچنا سمجھنا نادم ہونا دوزخ سے نکلنے کا ذریعہ نہ بنے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کبھی بھی اس سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اللہ رب العزت ہمیں توحید پر قائم اور سلامت رکھے شرک سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور جہنم سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے سبق آپ کو سمجھ آ رہا ہو تو اس کو لائک کر دیا کرے اور دین کی دعوت سمجھتے ہوئے آگے بھی شیئر کر دیا کرے اپنے مزید رشتہ داروں کے ساتھ اور دوست احباب کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کرے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو دنیا اور آخرت میں ہماری نجات اور کامیابی کا ذریعہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ